الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 89 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخازن المسلم الامین الذی ينفذ ما امر به، مسلمان امانت دار خزانچی جو اس پر عمل کرے جس کا اسے حکم دیا جائے، فیعطیہ کاملا موفرا طیبۃ بہ نفسہ، فیدفعہ الی الذی امر لہ بہ، اور پوری خوش دلی سے اسے کامل اور پورا مال دے جس کی بابت جس کے متعلق اسے حکم دیا گیا ہے۔ احد المتصدقین، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور احد المتصدقین تثنیہ کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں ابھی ہم تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال روایت میں دونوں طرح سے منقول ہیں، جمع کے صیغے کے ساتھ بھی اور تثنیہ کے صیغے کے ساتھ بھی۔ احد المتصدقین یہ جمع کے ساتھ ہے، احد المتصدقین یہ تثنیہ کے صیغے کے ساتھ ہے۔ ترجمہ ہے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا، یہ جمع کا ترجمہ ہے۔ تو وہ بھی دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا، یہ تثنیہ کا ترجمہ ہے۔ متصدقین کو محدثین نے قاف کے زبر اور نون کے زیر کے ساتھ یعنی تثنیہ بھی ضبط کیا ہے، جیسے آپ پڑھیں گے المتصدقین، اور اس کے برعکس جمع بھی قاف کے زیر اور نون کے زبر کے ساتھ ضبط کیا ہے، جیسے آپ پڑھیں گے المتصدقین۔ قول فیصل یہ ہے کہ دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ فوائد حدیث، اس حدیث میں ایک نہایت ہی اہم اصول کا بیان ہے کہ جس شخص کو جس کام کا ذمہ دار یا بیت المال کا امین بنایا جائے اور وہ اپنی ذمہ داری خوش دلی سے نبھائے، کسی پر حسد نہ کرے، ایذا نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے، تو اسے بھی اس شخص کی طرح برابر کا اجر ملے گا جس نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا یا اسے خزانچی بنایا۔ اس حدیث میں
اس امر کی ترغیب ہے، اس بات کی ترغیب ہے کہ ہر شخص کو اپنی مفوضہ ذمہ داری، سپرد کی گئی ذمہ داری پوری خوش دلی اور رغبت سے ادا کرنا چاہیے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں حصول ثواب کے لیے 4 شرطیں لگائی گئی ہیں، یعنی خزانچی کو مالک کے برابر ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ خزانچی آگے جو 4 شرطیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا خیال رکھیں۔ پہلی شرط اذن، مالک کی اجازت کے ساتھ ہو، یعنی اگر کسی کو کچھ دے رہا ہے خزانچی تو مالک کی اجازت ضروری ہے۔ دوسری شرط فَيُعْطِيهِ كَامِلًا، جتنی چیز کے دینے کو مالک نے کہا ہے اس میں کمی نہ کرے۔ تیسری شرط طیبۃً بہ نفسہ، خوش دلی کے ساتھ دے۔ چوتھی شرط فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ، جس کو مالک نے دینے کو کہا ہو اسی کو دے، کسی دوسرے فقیر و مسکین کو نہ دے۔ اب آگے ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں، باب فی النصیحۃ، خیر خواہی کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی انما المؤمنون اخوہ، ارشاد خداوندی ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز جو مسلمانوں میں مشترک ہے وہ ایمان ہے، اس لیے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یاد رکھیے ایمانی رشتہ اسلام کی نظر میں، اسلام کے روح سے، خونی رشتے سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ اس طور پر کہ قرآن کریم نے یہاں لفظ اخوۃ ذکر کیا ہے۔ اخن کی 2 طرح سے جمع آتی ہے، ایک جمع اخن کی اخوتن ہے اور دوسری جمع اخوان ہے۔ اور عربی میں لفظ اخوتن یہ حقیقی اور سگے بھائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اخوان کا لفظ رشتہ داری اور دور سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے قرآن کریم نے انما المؤمنون کے بعد اخوہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو سگے بھائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حقیقی اور خونی بھائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمانی رشتہ یہ خونی رشتے کی طرح ہے، ایمانی رشتہ یہ حقیقی بھائیوں کی طرح ہے۔ یعنی
ایمان کی بنیاد پر مسلمانوں کو آپس میں اس طرح رہنا چاہیے جیسے دو حقیقی اور سگے بھائی آپس میں رہتے ہیں۔ وقال تعالی اخبارا عن نوح صلی اللہ علیہ وسلم وانصح لکم، اور فرمایا نوح علیہ السلام کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ انصح لکم، نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ جل شانہ کی عبادت کی طرف بلایا تو اس پر ان کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح معاذ اللہ، آپ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے آپ ہم کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان سب باتوں کے جواب میں نوح علیہ السلام نے ان پر غصہ یا ناراض ہونے کے بجائے نہایت ہی شفقت بھرے لہجے میں فرمایا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مبلغین کو، دعوت دین اور تبلیغ دین کے کام کرنے والوں کو ایک اہم تعلیم اور ہدایت ہے کہ دعوت دینے میں جب کوئی اعتراض کرے تو غضبناک ہونے کے بجائے مشفقانہ اور ہمدردانہ لہجہ اختیار کرے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے کہا انصح لکم۔ انصحو کا معنی یہ ہے کہ کسی کی خیر خواہی خواہ فعلی ہو یا قولی ہو کرنا۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انصحو کے معنی ہوتے ہیں وہ بہتری اور خیر خواہی جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ وعن ہود علیہ السلام وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور ہود علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا اور میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے جب بھی اللہ نے نبی کو بھیجا تو ان کی قوم نے ان کو قولی اور فعلی تکلیف پہنچائی، برا بھلا کہہ کر تکلیف پہنچائی، جسمانی تکلیف دے کر تکلیف پہنچائی، جسمانی تکلیف پہنچائی اور طرح طرح کے اعتراضات کیے، مگر نبی ان سب حالات میں بھی اپنے قوم سے محبت کرتے اور یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، کہ میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ ناصح صیغہ اسم فاعل ہے جو حکایت حال کے لیے حال کو بیان کر رہا ہے کہ میں تمہارے اندر آج تک تمہارا خیر خواہ رہا ہوں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کبھی بھی اپنی قوم سے انتقامی جذبہ نہیں رکھتے، نہایت حلم سے کام لیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امتوں کے انتہائی درجہ خیر خواہ اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ کتنے عجیب انداز کے ذریعے دلوں کو کھینچنے والے اور موہنے والے جملے ارشاد فرمائے ہیں
کہ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، کہ میں تو تمہارا ہمدرد ہوں۔ خدا کے حضور، خدا کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ ہمیں بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر دعوت دین کا فریضہ انجام دینے والا بنائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔